بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے سرزمین لاہور کی مرکزی شیعہ جامع مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور کے پیش نماز مولوی نوید اصغر شمسی کی غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی بنیاد پر اس کی مخالفت کا آغاز کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی مسجد جس کے نام سے، جس کے وجود سے مکتب تشیع کا وقار میں اضافہ یا وقار میں کمی واقع ہو سکتی ہے، شیعہ جامع مسجد حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور کے پیش نماز مولوی نوید اصغر شمسی کی مجرمانہ سرگرمیوں کا جب ہم نے برملا نوٹس لیا اور قوم کو آگاہ کیا، آرمڈ فورسز حساس اداروں کے ذمہ داران کو آگاہ کیا کہ یہ شخص میرے مکتب کے وجود کے لیے ایک کلنک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس پر جو شور ہنگامہ ہوا اور پھر مولوی نوید اصغر شمسی نے اپنے پشت پناہوں اور ہم نواؤں اور ظاہری پرہیزگاروں کے ایما پر اس نے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے درمیان ایک گروہی تفریق کی بنیاد پر ایک مومن کو دوسرے مومن سے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑوانے کا عزم کیا۔ ہم نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس کی کسی شرپسندی کا شکار نہیں ہوئے، اور ہم نے بڑی دانائی، تدبر اور حکمت کے ساتھ آئینی طریقے سے مولوی نوید اصغر شمسی کے گرد گھیرا تنگ کیا، اور پھر گھیرا اتنا تنگ کیا کہ پھر تمام ظاہری پرہیزگار، تمام لوگ جن کا ایجنڈا بھی ایک تھا اور جن کے ہاتھ میں ایران، ہمسایہ ملک ایران کا جھنڈا بھی تھا، یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ولایت فقی کا سہارا لے کر کہ یہ مبلغ ولایت فقی ہے، اس نے ولایت تکوینیہ کی مخالفت کا سہارا لے کر ولایت علی ابن ابی طالب کو عنوان دے کر، یعنی کہ غدیر کا انکار کر کے اس نے مکتب تشیع کو دو لخت کرنے کی گھناؤنی اور بھونڈی سازش کی۔ میں اس ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہالیان اسلام پورہ نے میری درخواست پر، میری عرض گزاری پر انہوں نے متوجہ ہو کر مکتب تشیع کے قومی وقار کی بقا کے لیے متحد اور منظم ہو کر انہوں نے بتایا کہ اہالیان اسلام پورہ کسی طور بھی مولوی نوید اصغر شمسی کو مزید مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ میں بطور پیش نماز نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس پر مسجد منتظمہ کمیٹی نے بھی اہالیان اسلام پورہ کے جذبات، احساسات اور ان کی مزاج کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے بھی مولوی نوید اصغر شمسی کی مجرمانہ سرگرمیوں کی باز پرس کے لیے انہوں نے ایک سوال نامہ جاری کیا۔ وہ سوال نامہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اس کا عنوان یہ ہے کہ مولوی نوید اصغر شمسی کا جو مسجد کی تعمیر و توسیع کے نام پر جو مسجد کے اثاثے تھے ان کی خرد برد، اور اس کے علاوہ پھر اس کے احتساب کے عنوان سے، اس کے آڈٹ کے عنوان سے جو اس کی مجرمانہ غفلت تھی، اس پر پھر شرعی نقطہ نظر سے کہ ایک پیش نماز، ایک مسجد کے خطیب، ایک عالم دین اور ایک خود ساختہ آیت اللہ، خود ساختہ مفتی کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ مسجد کے حجرے میں وہ کس طرح سے اس نے ممبر سے مکتب کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا ہے، اور آل محمد کی فکر سے
روح شناس کرانے کے لیے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا وہ 3 وقت کے سجدے وہ 30,000 روپے ماہوار پر بیچنے والا شخص وہ کیا دین کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ اور پھر بات یہاں پر نہیں رکی، پھر جمعے کے خطبوں میں کربلا کے مارکے کو، کربلا کے رن کو، کربلا کے واقعے کو چھپانے کی، کربلا کے واقعے کے خلاف، یعنی عزاداری مظلوم کربلا جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا ترہ امتیاز ہے، ان کی شناخت ہے، ان کے وجود کی علامت ہے، عزاداری مظلوم کربلا کے خلاف برسر منبر جمعے کے خطبوں میں تم سازش کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ بہر طور اہالیان اسلام پورہ کی تربیت لکھنوی ماحول میں، لکھنوی ماؤں کی آغوش میں ہوئی ہے، اور عزاداری مظلوم کربلا ان کو ورثے میں ملی ہے۔ وہ کیوں کر تمہاری ریشہ دوانیوں کا شکار ہو کر خوشنودی معصومین کو، خوشنودی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فراموش کریں گے؟ پھر بات یہاں پر نہیں رکی، بات یہ بھی ہوئی کہ آپ نے منبر سے بد اخلاقی کا، اخلاقی اقدار کی پامالی کو رواج دیا۔ جمعے کے خطبوں میں آپ نے، آپ کے خطبوں کو اگر ملاحظہ کیا جائے تو اس کے مندرجات میں جو الفاظ کا آپ نے استعمال اور چناؤ کیا ہے وہ کسی مہذب معاشرے میں، کسی عالم دین کو، کسی قوم کے ایک مذہبی خطیب کو، کسی مرکزی جامع مسجد کے پیش نماز کو ہرگز زیبا نہیں۔ میں مسجد منتظمہ کمیٹی کی جانب سے مولوی نوید اصغر شمسی کے نام جو سوال نامہ جاری کیا، میں نے اس کا عنوان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بالترتیب میں مسجد کی تعمیر اور توسیع کے عنوان سے جو مولوی نوید اصغر شمسی کی مجرمانہ سرگرمیوں کا میں جزوی طور پہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر اور توسیع کے نام پر ایک مرکزی تاریخی خوبصورت جامع مسجد کو منہدم کر کے اس نے ایک ہماری تاریخی مسجد کو مسمار اور منہدم کر کے اس کو مٹا کر اس کی جگہ نئی مسجد بنانے کا جو ایک مسئلہ تھا، اس میں یہ تھا کہ اس نے صرف اور صرف مال و متاع کی خورد برد کرنی تھی۔ مسجد کے اثاثوں کو، یعنی کہ اللہ کے گھر کے اثاثوں کو، اللہ کے نام پر مکتب تشیع کی طرف سے جو قوم کو پیسے دیے گئے، جو اللہ کے نام پہ مال نکالا گیا، اس مال کی خورد برد کرنے والے مولوی نوید اصغر شمسی صاحب، پہلے تو آپ نے مسجد منتظمہ کمیٹی سے شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں لی، اور جب آپ 3 وقت کی نماز پڑھانے سے قاصر ہیں، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو آپ نے مسجد کی تعمیر کا ذمہ خود کیوں لیا؟ اور مسجد کی بغیر اجازت کے آپ نے اس کی تعمیر اور اس کو گرانے کا کام شروع کیوں کیا؟ پھر اس پر جو پیسے اکٹھے ہوئے، پھر اس کی جو چیزیں قابل استعمال تھیں وہ آپ نے خورد برد کر دی۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت کچھ کیا جو مسجد کمیٹی کے سوال نامے میں موجود ہے، آپ اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد شرعی نقطہ نظر سے جو آپ کی ایک بطور پیش نماز آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے بھی نہیں نبھا سکے۔ مثلا اگر آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ وہاں پہ اس مسجد میں بطور خطیب ہیں، تو پھر آپ نے 3 وقت کی نماز پڑھانی ہے، نماز فجر، نماز ظہرین، نماز مغربین۔ جب آپ جمعے کی نمازیں نہیں پڑھائیں گے تو آپ صرف اور صرف وہاں پہ دھندا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو چلے جانا چاہیے تھا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے تمام غیر شرعی حرکات کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ کا محاسبہ، آپ کا محاصرہ اور آپ کا مواخذہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اہالیان اسلام پورہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مولوی نوید اصغر شمسی، اب تیرے دن گنے جا چکے ہیں، اب تجھے باہر طور جانا ہے،
सारा जमाना तेरे साथ खड़ा हो जाए, लेकिन जो मेरे रब ने, जो मेरे मालिक ने, जो मेरे खालिक ने, जो रब्बे जुल जलाल ने, जो मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब को इज्जतें देने वाले मालिक और खालिक की तरफ से जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। उसके बाद आपने अज़ादारी मजलूम करबला के खिलाफ जो मिंबर से खड़े होकर साजिशें की, ये बिल्कुल उसी तरह वो उमैया के दौर वाली कहानी दोहराई जा रही है। क्या कि यजीद के वालिद, यजीद के बाप का जमाना था और मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात बासिफात, ज़ात गिरामी कद्र के खिलाफ मस्जिदों के हुजरों से जुम्मों के खुतबों में जो मौला की शान और फजीलत के बाप में सब शितम किया जाता रहा, उसको भी दोहराना मुश्किल है। लेकिन तुमने दोहराया, तुमने अज़ादारी मजलूम करबला के खिलाफ साजिशें की, ये सबके सामने है और ये सवालनामा अवाम के पास जा चुका है और अवाम इसका आपसे जवाब चाहते हैं। यकीनन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तुम नाअहल हो और जिल्लत, रुसवाई, ख्वारी, बर्बादी, तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। इसके बाद मिंबर की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि जब आप मिंबर पे खड़े होते हैं तो फिर मिंबर पर आप ऐसी हरकत, ऐसे आपकी गुफ्तार, आपके किरदार से लगे कि आप एक आलिम दीन हैं, आप एक मकतब के जय्यद आलिम दीन हैं। और फिर आपका तो ये दावा है कि मैं आयतुल्लाह हूं, हुज्जतुल इस्लाम हूं, मुफ्ती हूं, आलिम दीन हूं, सबसे पढ़ा लिखा बंदा हूं शहर लाहौर में, जिसकी आदाद व शुमारियात के महकमे के मुताबिक 2.5 करोड़ बंदा इस शहर में बसता है। तो आप इस 2.5 करोड़ की आबादी में सबसे बड़े आलिम होने के दावेदार भी हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मस्जिद के हुजरे में, जुम्मे के खुतबे में, माइक पे खड़े होके कैमरे की आंख के सामने जो आपने बातें की हैं, मसलन मैं गुनहगार इंसान हूं, मुझे वो जुमले, वो अल्फाज दोहराते हुए मेरी जुबान में लुकनत आ रही है, मेरा सर झुक रहा है, मुझे उन जुमलों को हवाले के तौर पर भी दोहराते हुए शर्म आ रही है। लेकिन मौलवी नवीद असगर शमसी साहब, आप बेशर्म हो चुके हैं, आप मालो मता के हरीस हो चुके हैं, आपको शरई हदूदो कयूद का अंदाजा नहीं है। मालो मता सब कुछ नहीं है, लेकिन अहकाम इलाहिया की बजा आवरी और उसकी पासदारी और उसकी अमलदारी एक आलम दीन पर भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी के एक आम अली वलीउल्लाह का इकरार करने वाले शिया मोमिन पर हमने आपके मुहासबे का फैसला किया है। कौम आपका मुहासबा भी करेगी, मुहासरा भी करेगी और फिर यह होगा कि आप मस्जिद साहिबुज़्ज़मान में नहीं होंगे, आप मस्जिद साहिबुज़्ज़मान में नहीं होंगे। अहालिया ने इस्लामपुरा अब अपने फैसले खुद करेंगे। मस्जिद मुंसिमा कमेटी ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भी दिया है और आपके गिर्द कानूनी तौर पे आपके गिर्द एक हिसार बना दिया है कि आप उससे बाहर ना जा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।